اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، اور اگرچہ اس منتخب نصاب میں اس سے متصل 2 آیات اور بھی شامل ہیں، چنانچہ صفحہ 7 پر جو پہلا سبق ہے وہ آپ نوٹ کریں گے کہ آیات نمبر 55 اور 56 ہے سورہ مائدہ کی، لیکن اس وقت ان کو سپلٹ کیا گیا ہے اس ترتیب کے اعتبار سے کہ سورہ فتح کی آخری آیت میں ان لوگوں کے جو اوصاف بیان ہوئے کہ جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کمر کس لے اور غلبہ دین کے لیے میدان میں اترے، وہی مضمون ہے کہ جو نہایت جامعیت کے ساتھ اور ایک ذرا مختلف اسلوب میں سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر 54 میں آ رہا ہے۔ اسلوب بدلا ہوا ہے، مضمون وہی ہے، بلکہ یہاں یہ مزید اور اضافی حسن سامنے آئے گا کہ وہاں تو میں نے وہ 3 ڈائمنشنز مکمل کرنے کے لیے سورہ صف سے مدد لی تھی کہ ان اوصاف کی جو 3 ابعاد ہیں یا 3 سمتیں ہیں، ان میں سے ایک سورہ صف کی وہ جو پکار ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کھپاؤ اپنے مال بھی اپنی جانیں بھی۔ جہاد، مجاہدہ، مال کا خرچ کرنا، جان کا کھپانا، انفاق مال، بذل نفس، یہ ان کے اوصاف ثلاثہ کہہ لیجئے، ان میں سے پہلا وصف۔ دوسرا ان کا یہ وصف کہ اشداء علی الکفار ہے، رحماء بینہم ہے۔ تیسرا ان کا تعلق مع اللہ، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو گویا کہ وہ آیت مبارکہ جو سورہ صف میں آئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تو ان ابعاد ثلاثہ میں سے ایک تو وہاں اس کے ساتھ متصل ہو کر آ گئی، اور بقیہ 2 جو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اس کے ساتھ متصل ہو کر آ گئی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں یکجا ہیں، تو گویا کہ مضمون وہی ہے لیکن یہاں مزید جامعیت ہے اور اس میں ایک اضافی حسن جو ہے موجود ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو یا ایمان کے دعوے دارو۔ یہ بارہا میرے دروس میں بات آ چکی ہے کہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا یہ صیغہ خطاب ہے مسلمانوں کے لیے،
اب مسلمانوں میں مومنین صادقین بھی شامل ہیں، مسلمانوں میں منافقین بھی شامل ہیں، مسلمانوں میں عزیمت اور ہمت والے بھی شامل ہیں، مسلمانوں میں رخصتوں پر چلنے والے بھی شامل ہیں، مسلمانوں میں ضعفاء بھی ہیں، مسلمانوں میں قوی بھی ہیں۔ میرا ذہن منتقل ہوا ہے حضور کی اس حدیث کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، وہ مومن جو قوی ہو وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ اب یہ قوت اور ضعف کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک ظاہری ہوتی ہے ایک باطنی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کے جسم و جان میں توانائیاں ہوں، ظاہری بھی درکار ہے، تبھی محنت کر سکے گا، بھاگ دوڑ کر سکے گا، مقابلہ پیش آئے گا تو اس میں بھی ضرورت پیش آئے گی۔ لیکن ایک اندر کا ضعف یا اندر کی قوت ہوتی ہے، قوت ارادی، جس کو ہم عزیمت کہتے ہیں، جس کو ہم ہمت کہتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تن و توش بہت ہے اور منو وزن جو ہے موجود ہے گوشت کا اور چربی کا، لیکن ہمت نام کو موجود نہیں۔ اور بسا اوقات آپ کو نظر آئے گا کہ جسم بہت لاغر ہے اور بہت ہی نحیف و ناتوا، لیکن اندر جو ہمت ہے اور عزیمت ہے وہ کوہ ہمالیہ کے مانند ہے۔ منافقین کے بارے میں یہی وجہ ہے قرآن مجید میں آیا ہے بارہا حضور سے خطاب فرماتے ہوئے کہ اے نبی آپ ان کے تن و توش سے متاثر نہ ہو، لا تعجب کا لا اموالہم تعجبک اجسامہم، یہ جو ان کی جسم ہے، ان کی یہ تن و توش ہے، ان سے آپ متاثر نہ ہوں، وہ آپ کو اچھے نہ لگیں۔ اور آپ اس کے برعکس دیکھیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نحیف الناتواں رقیق القلب انسان، لیکن وہ ہمت اور عزیمت جس درجے کی تھی وہ خاص طور پر ظاہر ہوا ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، کہ جس قسم کے حالات ایک دم پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح کے ہر طرف سے ایک طوفان اٹھا ہے، اس طوفان میں جس طرح کا عظیمت کا ثبوت دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے، اس میں یقیناً حضرت عمر بھی ان سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بھی مصلحت کا مشورہ دیا تھا کہ کم سے کم مانعین زکوٰۃ کے ساتھ اس وقت آپ ایک نیا فرنٹ نہ کھولیے۔ تو یہ ہے اصل میں قوی اور ضعیف ہر اعتبار سے مسلمانوں میں تو گڑبڑ ہے۔ لہذا جب قرآن مجید میں خطاب ہوتا یا ایھا الذین آمنوا، تو وہاں اصل میں معین کرنا پڑتا ہے کہ یہاں روح سخن اصلاً کن کی طرف ہے۔ کہیں وہ مومنین صادقین کی طرف ہوتا ہے روح سخن، کہیں اصلاً جو اس وقت مخاطب ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی کبھی قرآن میں یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الذین نافقوا، بلکہ یہ کہ ان کو بھی خطاب کیا جائے گا تو وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ در حقیقت قانوناً چونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور دعوے دار ہیں ایمان کے اور اسلام کے، اس لیے کہیں کہیں میں یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں، اس کو ترجمہ نہیں ترجمانی کہنا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے۔ یہ ارتداد کے لفظ کو سمجھیے، رد یا ردو کے معنی ہے لوٹا دینا، اسی سے لفظ مردود ہے، مردود لوٹایا ہوا، اللہ تعالیٰ کی جناب سے جس کو دھکے دے دیے گئے، راندہ درگاہ حق مردود ملعون۔ باب افتعال میں بنا ارتداد، ارتداد کے معنی خود لوٹ جانا، خود پھر جانا، پسپائی اختیار کرنا۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ میں نے قوت اور ضعف کا ذکر کیا کہ ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے، اسی طریقے پر یہ پسپائی جو ہے ایمان سے ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ ظاہری پسپائی علی الاعلان پسپائی، اس کو ہم عرف عام میں اور اصطلاح میں بھی ارتداد کہتے ہیں۔ ایک شخص اعلان کر دیتا ہے کہ صاحب اب میں مسلمان نہیں ہوں، ایک شخص کھلم کھلا
اسلام سے انحراف کا اعلان کرتا ہے، کوئی اور مذہب اختیار کر لیتا ہے، عیسائی ہو گیا۔ یہ حادثہ ہوا تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، یہ اصل میں جس مسلمان شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھی حبشہ، یہ ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں، وہ بھی بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں، لیکن یہ پہلے ایمان لائی ہیں حضرت ام حبیبہ، اور ان کی شادی تھی، وہ شوہر بھی ان کا ایمان لے آیا تھا۔ تو جیسے حضرت عثمان بھی ہجرت فرما کر گئے تھے حبشہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اسی طریقے سے ام حبیبہ نے ہجرت فرمائی اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن وہاں جا کر یہ حادثہ ہوا کہ شوہر عیسائی ہو گیا۔ تو اب یہ بالکل ابتدائے اسلام کا واقعہ ہے، ارتداد ہو گیا۔ پھر یہ کہ اسلام کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری دور ہے، ارتداد اس میں شروع ہو چکا تھا۔ نئی نبوت کے دعوے دار صرف حضور کے انتقال کے بعد نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ حضور کی اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں یہ فتنہ کھڑا ہو چکا تھا۔ کچھ طالع عظمہ قسم کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ دکان تو خوب چمک گئی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کی بنا پر کیا کچھ انہوں نے حاصل کر لیا۔ تو وہی بات جو کہ ہم بھی کیوں نہ سیر کریں کوہ طور کی، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، آؤ کہ ہم بھی اس کا کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو شاید ہمارا بھی دھندا چمک جائے۔ تو جو لوگ کور باطن تھے، جنہوں نے حضور کا بھی اسے دھندا ہی سمجھا، انہوں نے اپنا دھندا بنانے کی کوشش کی، اور یہ حضور کی حیات طیبہ میں ہو گیا ارتداد۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک ارتداد ہے علی الاعلان، کھلم کھلا انحراف اسلام سے، کسی اور نبوت کا اقرار یا کسی اور مذہب کا کو قبول کر لینا۔ اس قسم کے مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ البتہ ایک ارتداد ہے باطنی، اندر ہی اندر آدمی مرتد ہو گیا ہے، ظاہری خول اوپر باقی ہے، انڈے کے اندر جو کچھ تھا چوزا تو بن چکا ہے، ابھی خول ٹوٹا نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قانون کے اعتبار سے تو جب تک وہ خول ٹوٹتا نہیں وہ اس وقت تک مسلمان ہے۔ تو ایک ارتداد یہ ہے کہ اندر سے انسان کافر ہو چکا ہو، اور قانونی اعتبار سے باہر کے اعتبار سے مسلمان رہے، یہ ارتداد ہے جس کو ہم نفاق کہتے ہیں۔ منافق کافر تو ہو چکا، لیکن یہ کہ وہ قانوناً مسلمان رہتا ہے۔ سورہ منافقون ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ ایمان لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا۔ لیکن یہ کفر کون سا تھا؟ یہ اعلانیہ نہیں تھا، علی الاعلان نہیں تھا، کفر تو ہے لیکن ہے اندر ہی اندر کا کفر۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل دو چار کی طرح کی بات ہے کہ ایک ارتداد ظاہری ہے جس کو عام طور پر ارتداد کہا جاتا ہے، اور اس آیت کے سمجھنے میں یہ لفظ رکاوٹ بن گیا ہے، کیونکہ جو بھی اس کا مفہوم عام ہے قانونی اور ظاہری، اکثر لوگوں نے اسی پر اس کو محمول کر لیا ہے۔ حالانکہ یہاں غور کیا جائے تو وہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ باطنی پسپائی ہے، اندر ہی اندر لوٹ رہا انسان۔ اب اس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ نفاق کی دو قسمیں، ایک شعوری ایک غیر شعوری، یعنی اندر سے آدمی کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، اسے خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں کھوکھلا ہو چکا، اور ایک یہ کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کھوکھلا ہو چکا، میں نے صرف اب لبادہ اوڑھا ہوا ہے دھوکہ دینے کے لیے، حقیقت میں اندر سے میں بدل چکا۔ اس کا شعور ہو بھی سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے خود شعور نہ ہو۔ پھر یہ کہ جو یہ غیر شعوری پسپائی ہے یا غیر شعوری نفاق ہے، اس کے بھی مدارج ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ آدمی کی ہمت جواب دینے لگتی ہے کہ اسلام کے تقاضے تو بڑے کٹھن ہیں، تو قدم قدم پر کہتا ہے کہ لاؤ مال، حاضر کرو جان، نکلو اللہ کی راہ میں ہتھیلی پر جان رکھ کر، سر رکھ کر۔ تو یہ معاملہ تو بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے۔
اب یہاں سے وہ پسپائی شروع ہوئی. میں نے عرض کیا ہے کسی اور موقع پر کہ یہ معاملہ تو یہی ہے، یا آپ آگے بڑھیے یا پھر پیچھے ہٹنے شروع ہو جائیں گے. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. ایک آدمی آگے بڑھ رہا ہے ہرچے باد آباد، ماں کشتی دراب انداختے، کسی وجہ سے ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا کہ نہیں بھائی مشکل ہے، خطرہ ہے. اب یہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جانا جو ہے یہ کھڑے نہیں رہے گا اب، بلکہ اب وہ ریورس گیئر لگے گا، اب وہ پیچھے کی طرف پسپائی شروع کرے گا لا محال. البتہ ابتدائی مرحلہ اس کا کیا ہے کہ اس کا اعتراف ہوگا بھائی کمزوری ہے میری، میں کمزور آدمی ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے میری معذرت قبول کی جائے. حضور کے زمانے میں آ کر اعتراف کر کے ساتھ ہی استغفار کی درخواست، حضور مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، آپ خود بھی مجھے معاف فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی میرے لیے استغفار کریں. اس کو نفاق نہیں کہیں گے، یہ صرف ضعف ایمان ہے، ایمان کی کمزوری. لیکن اس سے اگلا مرحلہ کب آتا ہے کہ اب جھوٹے بہانے بنانے شروع کرتا ہے آدمی، ریشنلائز کرتا ہے، جسٹیفیکیشنز دیتا ہے اپنے طرز عمل کی. نہیں جی یہ بات نہیں تھی، مجبوری تھی، میں تم سے کوئی کم نہیں ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی میں اپنے جذبے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، نہیں مجبوری تھی، یہ حالات تھے. اب جب یہ جھوٹ شروع ہوا تو آپ سمجھئے کہ اب یہ ضعف ایمان سے آگے بڑھ کر نفاق کی سرحد میں قدم رکھ دیا. سیکنڈ سٹیج اس نفاق کی کب آتی ہے کہ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ جھوٹ بول بول کر اب تو حال یہ ہو گیا کہ میرا اعتبار اٹھ گیا ہے، تو اب زیادہ گاڑھا کرتا ہے اپنے جھوٹ کو جھوٹی قسم سے. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. خدا کی قسم یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح ہے، مجھے واقعتاً مجبوری ہے. یہ سیکنڈ سٹیج ہے ٹی بی کا دوسرا مرحلہ. تیسری سٹیج وہ آتی ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا راز تو اب تش تش بام ہو چکا ہے، اب میری قسموں کا بھی اعتبار اٹھ گیا، تو اب ایک جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی طبیعت میں. اس جھنجھلاہٹ کے اندر بغض اور عناد ہوتا ہے، اور جو لوگ کہ اللہ کے دین کے اس راستے میں سیدھے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ان سے دشمنی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اگر یہ بھی اس طریقے سے آگے نہ بڑھے